اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی و ابی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، مجلس اعزاء در حقیقت ایک پیغام مسلسل ہے، ایک تحریک مسلسل ہے اس عظیم واقعے کے لیے کہ جو میدان کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثار اصحاب نے عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ واقعہ کربلا ایک ایسا منفرد اور ممتاز واقعہ ہے جس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، زمانہ بھی شاہد ہے اس بات کا کہ واقعہ کربلا کی تاثیر میں، اثر اندازی میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تاثیر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ جبکہ فطری طور پر کسی واقعے کو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی تاثیر ختم ہوتی جاتی ہے، اس کی یاد ذہنوں سے محو ہوتی جاتی ہے، لیکن کربلا اس کے برعکس ہے۔ کربلا صدیوں کو متاثر کر رہی ہے، زمانے کو متاثر کر رہی ہے، فکروں کو متاثر کرتی ہے۔ وہ سرزمینیں، وہ علاقے جہاں کبھی ذکر کربلا نہیں ہوتا تھا، وہاں آج ذکر کربلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ضمیر انسانیت کیوں متوجہ ہے کربلا کی طرف؟ اتنا اثر کربلا میں کیوں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اتنا اثر کیوں ہے کربلا کے اندر؟ نئی سرزمینیں، نئے علاقے، نئے اذہان، عالم انسانیت میں کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو کربلا سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ اثر کی وجہ کیا ہے؟ ایک راز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ایک مختصر اشارہ کہ اس کی اثر کی وجہ کیا ہے۔ بظاہر تو ایک دو پہر میں 72 افراد کی قربانی ہے، اور آپ اس دور میں جس میں زندگی گزار رہے ہیں بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 72 افراد کا ایک وقت میں مارا جانا کوئی اتنا بڑا واقعہ تو نہیں ہے۔ تعداد کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے ایک دن میں اگر کہیں 72 لوگوں کو مار دیا جائے تو بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے، چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ متمدن دور ہوتے ہوئے بھی ایسا ہے جب ایک ایک وقت میں کئی سو لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، ایک بم بلاسٹ میں لاکھوں لوگ مار دیے جاتے ہیں، اور تاریخ بھری پڑی ہے انسانیت کی۔ ایک ایک دن میں 72 نہیں، 72,000 افراد مارے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں ایک ایک دن کے اندر۔ یہ انسانی تاریخ ان عالمی جنگوں سے ہو کے بھی گزری ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے درندوں سے ہو کے گزری ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اسی دور میں، ماضی قریب میں، ایسا نہیں ہے کہ بہت دور کی بات جائیے، بہت وقت نہیں گزرا ہے کہ ہیروشیما اور ناگازاکی جیسے شہر ایک پلک جھپکنے میں تباہ کر دیے گئے، لاکھوں لوگ موت کی نیند سلا دیے گئے۔ مگر اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کربلا میں 72 شہید ہوئے، وہاں لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر نہ آج ان کا تذکرہ باقی ہے، نہ کوئی یاد باقی ہے،
نہ کوئی اہتمام ہوتا ہے اس دن جس دن وہ واقعہ ہوا تھا، کب آتا ہے کب گزر جاتا ہے اب کسی کے دھیان میں بھی نہیں آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کے مر جانے کا اتنا اثر انسانی ضمیر پر کیوں نہیں ہے جتنا اثر 1400 سال گزرنے کے باوجود واقعہ کربلا کا ہے، جبکہ وہاں صرف 72 افراد نے شہادت پیش کی ہے۔ آیا مظلومیت کا پہلو کربلا کی صرف مظلومیت ہے چونکہ کربلا اس لیے اثر رکھتی ہے؟ نہیں صاحب، یہ بھی بات نہیں ہے، بہت سے بے گناہ مارے جاتے ہیں، بے خطا مارے جاتے ہیں۔ کربلا والے بھی بے قصور تھے، مظلوم تھے، مظلومیت سے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن اب بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اثر کی وجہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ مار دیے جائیں ایک دن میں، کوئی یاد باقی نہیں رہتی وقت گزرنے کے ساتھ، مگر کربلا کے 72 افراد کی قربانی کا اثر آج بھی دنیا میں موجود ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، نئے علاقے نئی سرزمینوں کو فتح کر رہا ہے۔ وجہ بس عزیزوں ایک ہے جو کربلا والوں نے بنیادی طور پہ پیش کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک اہم انسانیت کی جس قربانی کو بھی جو شے اہم بناتی ہے وہ اس قربانی کا مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات کو یاد رکھیں، واقعہ کربلا کی اساس ہے توحید الہی۔ کربلا والے جتنا بڑا مقصد لے کے میدان میں آئے، اتنا بڑا مقصد لے کر میدان میں کوئی انسانی تاریخ میں نہیں آیا۔ پہلی وجہ تاثیر کربلا کی یہ ہے کہ کربلا والے جتنا بلند مقصد لے کر آئے میدان میں، میدان شہادت میں، اتنا بلند مقصد کوئی لے کے نہیں آیا۔ کربلا والوں کا مقصد تھا اللہ کے ذکر کی حفاظت کرنا، تذکرہ الہی کو حیات جاویدانی دے دینا، کلمہ توحید کو زندہ جاوید بنا دینا۔ لہٰذا جب مقصد اتنا بلند ہے تو وہ رب قادر مطلق ہے، اس نے کہا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جس نے یاد رکھنے والے کو نہ مٹنے دے تو وہ اپنے نام کو بچانے والوں کا تذکرہ کیسے مٹنے دے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز کربلا میں اثر اس لیے ہے کہ کربلا والے جتنا بلند مقصد لے کے آئے اتنا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آیا۔ جنگیں تو بہت سے لوگ لڑتے ہیں، میدانوں میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، اہداف بہت سو کے اچھے ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اپنے ملک کے لیے جاتے ہیں، سرزمین کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے جاتے ہیں، مگر کربلا والے نہ کسی سرزمین کو بچانے آئے تھے، نہ کسی ملک کی حفاظت کے لیے آئے تھے، نہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ وہ آئے تھے تو ذات الہی کے ذکر کی بقا کے لیے، اللہ کے نام کی بقا کے لیے، اس کے دین کی بقا کے لیے، اس کے قانون کی بقا کے لیے۔ توحید الہی آج بھی اگر دنیا میں ذکر پروردگار باقی ہے، دین الہی باقی ہے، روئے زمین پر اللہ کی عبادتیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ سب صدقہ ہے کربلا والوں کی شہادت کا۔ کربلا نہ ہوتی تو نہ آج کہیں دین نظر آتا، نہ آواز توحید کہیں نظر آتی۔ حسینیت کا مزاج یہی ہے کہ حسینیت جب یزیدیت کے مقابلے میں قدم رکھتی ہے میدان میں تو مقصد اپنی حفاظت نہیں ہوتا ہے، الہی اصولوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ ایک اثر کربلا کا اس لیے ہے کہ کربلا والوں کا مقصد سب سے بلند، خالص ترین بندے خدا جو اللہ کے لیے میدان جنگ میں آئے، جنہوں نے 3 دن کی پیاس میں جام شہادت نوش کیا، یہ کربلا والے ہیں۔ پہلی وجہ اخلاص نیت اللہ کے لیے۔ دوسری وجہ کربلا کی جاویدانی کی یہ ہے کہ اس راہ میں، دین الہی کے تحفظ کی راہ میں، اللہ کے ذکر کی بقا کی راہ میں جتنا عظیم سے بات قدم اور اطمینان کربلا والوں نے دنیا کے سامنے رکھا، ایسا اطمینان، ایسا یقین، ایسا سے بات قدم انسانی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکا۔ میدان جنگ میں آنے والے آتے ضرور ہیں، مگر اضطراب کا کیا عالم ہوتا ہے دنیا جانتی ہے۔ جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہے، چاہے لشکروں کی تعداد ایک دوسرے کے مقابل میں برابر ہو،
مگر میدان جنگ میں ایک فوجی کے اوپر کتنا اضطراب ہوتا ہے. نہ جانے امریکہ کی جنگیں لڑنے والے فوجی جو عراق اور افغانستان سے واپس گئے ہیں، نہ جانے کتنے آج نفسیاتی بیماریوں میں الجھے ہیں، آج تک انہیں چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی ہے. میدان جنگ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. اللہ کے لیے کربلا والوں نے جب قدم میدان کربلا میں رکھا تو لشکروں میں کوئی مقابلہ آرائی نہیں تھی، کوئی تناسب نہیں تھا. ایک طرف 35,000 سے لے کر 1,00,000 تک کی فوجیں اور ایک طرف 72 افراد، گنتی کوئی مقابلہ تعداد کے لحاظ سے نہیں. مگر اطمینان اس نے کربلا کو زندہ جاوید بنایا ہے. اطمینان ایسا کہ حسین ابن علی نے عاشور کی رات اپنے خیمے میں جمع کیا. آپ سوچئے نا، آپ شاید اس وقت جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، حسین کے خیمے میں اس سے بھی کم لوگ تھے. ایک طرف 1.25 تک کا لشکر جن کی تلواریں کھچی ہوئی ہیں، نیزے تیار ہیں، اور حسین ابن علی نے عاشور کی رات کہا چاہنے والوں یہ چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ رہے ہو، یہ نیزے دیکھ رہے ہو، لاکھوں کا لشکر. کہا آقا کہ انہیں سب کو میرا گلا چاہیے، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم میں سے جانا چاہے کوئی تو اس رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ، چلے جاؤ. آقا خود اجازت دے رہے ہیں. لشکروں کی تعداد کا کوئی تناسب نہیں ہے، ایک طرف 72 کردار ہے، ایک طرف لاکھوں ہیں. حسین جو سارار لشکر ہیں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، آقا اجازت دے رہے ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں حسین کے خیمے میں بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. آقا نے چراغ خیمہ بجھا دیا. دیکھیں ایک منظر ہے، وجوہات بہت سی ہیں مگر ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر یہاں بھی خطرہ لاحق ہو جائے، یہاں تو خطرات لاحق ہوتے رہتے ہیں، پروردگار تحفظ کرے ہمارے ان جوانوں کا جو شجاعت اور مردانگی کے ساتھ راہ استقامت میں کربلائی راہ پہ ثابت قدم ہے. ابھی یہاں کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، میں آپ سے کہوں اٹھ کے چلے جائیے جس کو جہاں کو راستہ ملے. اجالا ہے، شاید اس تعداد میں سے کسی کو پہلے اٹھنے میں یہ سوچتے حیا محسوس ہو کہ بعد میں جب ذکر ہوگا کون پہلے گیا تو نام ہمارا آئے گا اجالے میں. لیکن اگر یہاں لائٹیں بند کرا دی جائے پھر کہا جائے چلے جائیے تو پھر اٹھنے میں تو حیا محسوس نہیں ہوگی نا. جسے جانا ہے آسان ہو جائے گا. حسین نے چراغ خیمہ بجھا دیا کہ اب چلے جاؤ، تاریک ہے خیمہ، کوئی نظر نہیں آئے گا کون جا رہا ہے. مگر اس کے باوجود آقا نے خیمے میں کوئی آہٹ محسوس نہیں کی. یہ کربلا سے بات قدم، راہ الہی میں ایسی استقامت دنیا کہاں سے لائے گی. حسین ابن علی نے بہت بڑی بات کہی جوانوں، کہا جاؤ میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں. امام وقت کی بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں امام ہو وہیں چاہنے والا موجود رہے، بیعت کا تقاضا. مگر اگر بیعت سے خود امام آزاد کر دے چلے جاؤ تو اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تب بھی کوئی آہٹ نہیں حسین کے خیمے میں. پھر آقا نے ایک بڑی بات کہی جس کی طرف آپ کو لانا ہے. فرمایا چاہنے والوں چلے جاؤ، اگر تم یہ سوچتے ہو، جوانوں غور سے سنیے گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ حسین کو اکیلا اس بھری فوج کے بیچ چھوڑ جاؤ گے تو کل تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہیں جنت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو جاؤ، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، حسین تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہے. اب جن کی جنتوں کی گارنٹی حسین لے لیں انہیں رکنے کی ضرورت کیا ہے، چلے جاتے. مگر جانا تو دور، جب چراغ خیمہ اب دوبارہ حسین نے جلایا تو کیا دیکھا؟ اصحاب ننگی تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھے، کہہ رہے ہیں آقا آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، مولا اگر حکم دیں تو ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لیں گے مگر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اس لیے آقا کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کی راہ میں حق نصرت ادا کرنے آئے ہیں. کوئی لا سکتا ہے ایسا کردار تاریخ میں جہاں لاکھوں کا لشکر ہو، 72 افراد ہو، سالار لشکر جانے کی اجازت دے رہا ہو مگر کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہو؟ اللہ کی راہ میں سے باتیں قدم اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائیے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کل میدان کربلا میں کیا ہونا ہے. سبات قدم، یقین، اللہ کی ذات پہ اعتقاد، راہ عمل میں سبات قدم ایسا کوئی لا نہیں سکتا جیسا کربلا والوں نے پیش کیا. حسین ابن علی نے کہا اچھا اب کوئی نہیں جا رہا ہے تو سنو، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر یہ کربلا ہے جو ہمیں آج بھی جینے کا سبق دیتی ہے. حسین ابن علی نے کہا اچھا نہیں جا رہے ہو تو سنو. اب آقا نے محضر شہادت سنانا شروع کیا، فہرست شہادت، ایک ایک کا نام لے کے بتایا حسین نے. آپ نے 12 سنا ہے الحمدللہ.
ایک ایک کا نام. دیکھیے اگر یہ کہا جائے ہم سب خطرے میں ہیں تو بات اور ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا نام لے کے کہا جائے موت سب کو آنی ہے بار بار کہا جاتا ہے، اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر کبھی نام لے کے کہا مولانا جنان اصغر صاحب آپ جو ممبر پہ بیٹھے ایک دن یقینی مرنا ہے، اس سے بچنا کسی کو نہیں ہے، نام لے کے ایک بات کہی جائے تو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ آقا نے ایک ایک کا نام لے کے بتایا. اچھا نہیں جا رہے تو اب یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، سنو کل زمین کربلا ہوگی اور تمہارا لاشا ہوگا. زہیر نہیں جا رہے ہو تو سنو کل زمین کربلا ہوگی تمہارا لاشا ہوگا. بریر حمدانی نہیں جا رہے ہو، ہلال نہیں جا رہے تو کل کربلا کی زمین ہوگی تمہارا لاشا ہوگا. اسے کہتے ہیں راہ الہی میں ثبات قدم. کربلا اس لیے زندہ جاوید ہے، کربلا اس لیے ضمیروں کو فتح کرتی ہے، کربلا اس لیے ہمیں آج بھی حریت اور آزادی کا سبق دیتی ہے. اتنا عظیم کردار. اب تاریخ یہ کہتی ہے، اچھا جسے یہ بتا دیا جائے کہ کل آپ قتل ہو جائیں گے تو اس انسان کی کیا کیفیت اور حالت ہونا چاہیے، بے چینی کا کیا عالم ہونا چاہیے. آپ ایک لمحے میں سوچ سکتے ہیں. اگر مجھے خدا نہ خواستہ کوئی بتا دے کہ آج کی رات زندگی کی آخری رات ہے تو میرا کیا حال ہوگا. مگر یہ کربلا والے تھے. روایت کہتی ہے جس کا نام آقا کی زبان پہ آتا جاتا تھا حسین ابن علی کی، خوشی کے مارے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند دمکنے لگتا تھا. اس قدر خوشی، چہرہ کھل اٹھتا ہے. اور جس کا نام حسین فہرست شہادت میں پڑھتے جاتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے. ایک عجیب منظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ذکر کر رہا ہوں چونکہ اس لیے مجبوری ہے میری بیان کرنا، ورنہ میں مصائب نہیں پڑھوں. گریے کا دل چاہے تو روئیے، مجلس عزا ہے، فرش عزا حسین ہے. حسین ابن علی نے محضر شہادت سنانا بند کر دیا، فہرست شہادت بند کر دی سنانی حسین نے. اور اب منظر یہ تھا حسین کے خیمے میں ہر چہرہ دمک رہا تھا، چونکہ سب کے نام مولا پڑھ چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک نام حسین نے نہیں لیا تھا، سارے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے، مگر ایک چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. کون؟ 13 سال کا قاسم. آنسوؤں سے ایک چہرہ صرف تر ہے جس کا نام میں کہوں قاسم شہزادہ ہے. قاسم یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے، سب کو شہادت کی خبر دے دی آپ نہیں، لیکن یہ خاندان رسالت کا بچہ ہے، یہ کربلائی ہے. رو کے کہا چچا کیا اس فہرست شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ تو چچا نے ایک سوال کیا، میرے لال بتاؤ، یہ ہے خاندان بنی ہاشم، یہ ہے کربلا جو ایک ایک ضمیر صدیوں کو متاثر کرتا ہے کردار کربلا کا. آج بھی انسانی ضمیر پہ حکمرانی ہے حسینیت کی. کہا میرے لال بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ بے ساختہ کہا چچا اللہ کی راہ میں موت میرے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب اس کیفیت کو میں کیسے بیان کروں؟ ایک وقت میں قاسم پہ 2 کیفیتیں گزریں. چچا نے جب جواب سنا تو کہا بیٹا کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے، تمہارا ننھا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا. اپنا نام سنا خوش ہو گئے، اصغر کا نام سنا تڑپ اٹھے، غیرت ہاشمی کو جوش آیا. یہ کربلا ہے، اس لیے کربلا زندہ جاوید ہے. کوئی لا سکتا ہے ایسی مثال جنہیں نام لے لے کے بتا دیا گیا ہو کہ کل اس زمین کربلا پہ تمہارے لاشیں پڑے ہوں گے؟ ایسا یقین نام اگر فہرست میں نہ آئے تو چچا سے ہاتھ جوڑ کے کہتے میرا نام نہیں ہے. اس لیے کربلا آج تک انسانی ضمیر پہ حکمرانی کرتی ہے. کوئی کربلا کی آواز کو دبا نہیں سکتا ہے. کربلا زندہ ہے، کربلا پائندہ ہے. نہ ذکر کربلا کم ہو سکتا ہے، نہ حسینیت کا تذکرہ کم ہو سکتا ہے. کربلا کی آواز زمانہ دبا نہیں سکتا. اور یہی جذبہ ہے جو اس فرش عزا سے دیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں ہم یہ کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم آتے ہیں ایک تذکرہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. شاید ہم میں سے بھی بعض لوگ غافل ہیں اس بات سے. وہ سمجھتے ہیں مجلس کوئی رسمی چیز ہے جس میں آتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، کچھ دل فضائل سنتے ہیں، کچھ دیر مصائب سنتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. نہیں صاحب، مجلس عزا کوئی رسمی کام نہیں ہے. مجلس عزا تحریک مسلسل ہے، ضمیروں کو بتاتی ہے آج بھی کربلا اس فرش عزا پہ جہاں بیٹھے ہو یہ ان کا تذکرہ ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح ثابت قدم تھے کہ آقا خود کہہ رہے تھے چلے جاؤ مگر نہیں گئے. ظلم سے ٹکرانے کی، بربریت سے ٹکرانے کی، یزیدیت سے ٹکرانے کا جذبہ دیتی ہے کربلا. یہ فرش عزا ہمیں عزت کا راستہ دیتی ہے، اس لیے کہ کربلا خود عزت اور مردانگی کا راستہ ہے، شرف کا راستہ ہے. کربلا یہ نہیں کہتی کہ عزت اس طرح تلاش کرو کہ ہر وہ کام کرو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. بابا مقابلے میں لاکھوں تھے جو خون کے پیاسے تھے،
احترام مد مقابل کرے یہ کمال نہیں ہے. عزت وہ ہے جو رب کریم دیتا ہے. انسان راہ عزت میں اس طرح ثابت قدم نہ رہے کہ بس لوگ اسے سلام کرتے نظر آئیں، وگرنہ 72 کے مقابلے میں لاکھوں تھے جو بے احترامی کر رہے تھے، جو جملے کس رہے تھے سید الشہداء کے اوپر. ایک رات حسین نے جب نماز کی مہلت مانگی ہے تو یزیدیوں نے مذاق اڑایا ہے. نعوذ باللہ کسی شقی نے کہا حسین تم نماز کے لیے اجازت لے کے کیا کرو گے کہ تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں ہے. آپ جانتے ہیں سامنے اس بات کا نام نہیں عزت کربلا یہ نہیں ہے کہ زمانے والے ہر باطل پرست آپ کا احترام کرے، نہیں. عزت کربلا یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارے خون کے پیاسے بدکار کتنے ہیں، بس یہ دیکھو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا نہیں ہے. کربلا اس کا نام ہے. کربلا کہتی ہے کہ رضائے پروردگار مد نظر رہے، اس لیے کہ عزت کا مختار وہی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. زمانے کی دی ہوئی عزت کو عزت نہیں کہتے، اللہ کی عطا کی ہوئی عزت کو عزت کہتے ہیں. یہ حسینیت ہے، یہ کربلا ہے، شعار حسینی یہی ہے. عاشور کی رات حسین ابن علی نے جن کو جانے کو کہا، میں نے کہا کربلا اس لیے ضمیروں، آپ گھروں کا آرام چین سکون چھوڑ کے آتے ہیں، کون سی وہ جگہ ہے جہاں لوگ بغیر بلائے اس طرح آتے ہوں جس طرح فرش عزائے حسین پہ آتے ہیں؟ آپ کتنے بھی پیسے والے ہو، کتنے بھی صاحب حیثیت ہو، اپنا کوئی ذاتی پروگرام رکھ کے دیکھ لیجئے، جب تک آپ انویٹیشن نہیں دیں گے، دعوت نہیں دیں گے، بلائیں گے نہیں، کوئی آئے گا نہیں، آپ کتنے بھی بڑے ہوں. صرف ایک مجلس عزائے حسینی جس کی تاثیر آج بھی دلوں پہ اتنی ہے. شاید زینب کبریٰ اس راز کو جانتی تھی، اسی لیے تو زینب نے اس مجلس عزا کی بنیاد رکھی ہے، اور زمانہ جانتا ہے. عداوت مجلس عزائے حسین سے، ذکر حسین سے، ماتم حسین سے زمانے کو اسی لیے ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں کسی کو بلانے کی ضرورت ہو، بس خبر ہو جائے کہ حسین کی مجلس ہو. یہ شرط نہیں ہے کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، ہر انسان آ کے اس فرش عزا پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ حاکمیت ہے جو کربلا کی ضمیروں کے اوپر ہے، دلوں کے اوپر ہے. کوئی بھی انسان دیکھ لے کربلا کی تاثیر یہ ہے. حسین ابن علی عاشور کی رات اپنے اصحاب کو دیکھیں، میں نے کہا یقین کی بات کر رہا ہوں، یہ رات کا وقت ہے، آپ تصور، عالم تصور، خود کربلا میں آپ بیٹھے ہیں. حسین ابن علی نے اصحاب کو نام بنام کہہ دیا تھا، نام بنام. اس رات کا خاتمہ ہوگا، کل صبح نمودار ہوگی اور ہمارے لاشیں زمین کربلا پہ ہوں گے. سب کا نام آ گیا تھا نا. اب کتنا بے چین ہونا چاہیے تھا، مگر اتنا اطمینان کہاں سے لائے گی دنیا جیسا کربلا والوں کے پاس تھا. تاریخ میں واقعہ عاشور کی رات تھی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے مذاق کیا. مذاق جب صحابی سے کیا تو اس صحابی نے پلٹ کے کہا، شاید حضرت زہیر ہیں، زہیر سے پلٹ کے کہا صحابی نے، زہیر داڑھی سفید ہو گئی ہے تمہاری، اور یہ عاشور کی رات ہے، زندگی کی آخری رات، یہ مذاق کا کون سا وقت ہے؟ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں کمال کردار. تو زہیر نے پلٹ کے کہا، میرے دوست، میرے ساتھی، میرا قبیلہ، میرا علاقہ، میرا محلہ سب گواہ ہیں جہاں پوری زندگی گزاری ہے میں نے، کہ میں زندگی بھر کبھی مذاق کرنے والوں میں سے نہیں تھا. مذاق کرنا میری فطرت میں شامل نہیں ہے، مگر کیا کروں، آج کی رات ہی اتنی حسین ہے، میری طبیعت اس قدر حشاش ہے، آج کی رات کے دل چاہتا ہے مذاق کروں. اس لیے کہ میرے دوست بتا، اس سے زیادہ حسین رات کیا ہوگی کہ بس انتظار ہے اس رات کی صبح نمودار ہو اور یہ چمکتی ہوئی تلواریں ہمارے سر و تن میں جدائی کریں اور ہم جنت میں رسول خدا کا دیدار کریں. کون لائے گا ایسا یقین جو کربلا والوں پہ تھا؟ اس لیے 72 کردار ہیں، مگر قیامت تک جتنی بھی انسانی نسلیں آئیں گی وہ کربلا سے متاثر رہیں گی. ہمیں عزت کا سبق دیا ہے حسین ابن علی نے. شان حسین یہی ہے، ہم تو زمانے کو یہی تو بتاتے ہیں. کربلا انصاف چاہتی ہے، عدالت. کربلا چاہتی ہے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. کربلا عزت کا راستہ ہے، مردانگی کا. اور کسی کو یہ نہیں سکھاتی کربلا کہ کسی ظالم کے مقابل میں خاموش ہو جاؤ، نہیں، اپنے حق کے مطالبے کے لیے میدان میں رہو. اس لیے کہ کربلا کا پہلا سبق ہی یہ ہے، جو بھی انسان کربلا سے آشنا ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے، تاریخ ہے کربلا کی مکمل،
کہ جو بھی انسان کربلا سے پہلے آشنا ہوتا ہے تو پہلا سبق اس کے کان میں جو حسین ابن علی کا پڑتا ہے وہ وہی جملہ ہے جو کربلا کی اساس ہے، بنیاد۔ آقا نے کہا الموت اولا من رکوب العار۔ جب بھی کسی مذہب کا انسان فرش عزا پہ آتا ہے، پہلا سبق کربلا کا اسے کیا سننے کو ملتا ہے؟ دشت کربلا میں لاکھوں کے لشکر کے بیچ میں 72 اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو کر حسین نے ایک پیغام دیا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہے کربلا کی اساس۔ یعنی کربلا کہتی ہے ذلیل ہو کے مت جیو، اگر عزت کی موت سامنے ہو تو عزت سے موت کو گلے لگا لو، مگر ذلت کی زندگی گوارا نہ کرو۔ یہی تو بنیادی سبق ہے حسین ابن علی کا۔ اور اب میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کربلا کا تعارف کرانا چاہتے ہیں آپ قوموں کو، مذاہب کو، اگر اس فرش عزا پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ کربلا کا جو پہلا سبق ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ پیغام عزت ہے۔ کون ہے دنیا میں؟ دیکھیں، عزت کی زندگی، عزت کی خواہش وہ چیز ہے جس کے لیے مذہب، قوم، قبیلہ، ملت، فرقہ، مسلک کی قید نہیں ہے۔ کیا وہی آدمی عزت سے جینا چاہتا ہے جو کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے؟ نہیں صاحب، دنیا میں کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوچھئے دنیا میں ذلیل ہو کے جینا چاہتے ہو یا عزت سے، تو اس کا واحد جواب یہی ہوگا کہ میں عزت سے جینا چاہتا ہوں، میں ذلیل کیوں ہوں؟ لہٰذا اگر دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر عزت سے جینا چاہتے ہو تو عزت کی سب سے بڑی درسگاہ ہے کربلا، لہٰذا فرش عزائے حسین پہ آؤ اور سلیقہ زندگی جینتے جاؤ، سیکھتے جاؤ۔ یہی تو پیغام ہے حسین ابن۔ کون نہیں آئے گا اس فرش عزا پر؟ ہاں، مگر کربلا کے پاس آؤ گے تو کربلا تمہیں سکھائے گی کہ راہ عزت میں اس طرح ثابت قدم رہو کہ گھر لٹ جائے تو لٹ جائے مگر ذلت کا سودا نہ کرو، بچوں کی قربانی دینا پڑے تو دے دو مگر ذلت کا سودا نہ کرو۔ یہ ہے کربلا۔ الموت اولا من رکوب العار، یہی تو سید الشہداء کا پیغام ہے اور ہم زمانے کو دے سکتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا تھا بہت پہلے، آج مجھے یاد آ گئی ہے، دہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے، ایک بات ہم سبھی محسوس کرتے ہیں اور ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس فرش عزا میں آنے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے، عزا خانے میں آنے کے لیے، مجلس میں آنے کے لیے وہ شرطیں نہیں رکھی گئیں جو مسجد میں آنے کے لیے رکھی گئیں۔ لہٰذا ہمارا کام ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تھا کہ ہم زمانے کو مجلس عزائے حسین سے جوڑتے، ہم زمانے کو آگاہ کرتے کربلا کیا ہے، ہم دنیا کو جوڑتے اس فرش عزا سے، تنہا خود نہ بیٹھتے، زمانے کو دعوت دیتے کہ آؤ بیٹھو حسین کے فرش عزا پر۔ لیکن کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ ہم کر سکے ہیں، کامیاب ہوئے ہم اس میں کہ ہم زمانے کو اس فرش عزا سے جوڑیں، سب کو لا کے بٹھائیں؟ کیوں نہیں ہو سکا ایسا؟ اب تو جوڑنا تو دور کی بات ہے، معذرت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، جوڑنا تو دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے ممبروں سے کہ جو کل تک آتے تھے وہ بھی آج نہیں آتے۔ جوڑنا تو دور کی بات ہے، جو کل تک آتے تھے اب نہیں آنا چاہتے۔ تو ہمارا کام تھا جوڑنا، تو کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو خطا ہم سے کہاں ہوئی ہے؟ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا سے کوئی جڑنا نہ چاہتا ہو، کربلا سے زیادہ پرتاثیر شے کوئی نہیں، کربلا سے زیادہ اثر انگیز کوئی چیز نہیں ہے۔ اس فرش پہ آنے کے لیے کسی قوم و قبیلے کی شرط نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب مجھے یاد آ رہا ہے، عرض کرتا ہوں، ویٹیکن سٹی میں پوپ جان پل دوم سے شیعہ علماء کا ایک ڈیلیگیشن ملنے گیا تھا۔ پوپ جان پل دوم ابھی تقریباً 10-15 سال پہلے ویٹیکن کے پوپ تھے، ان سے ملنے گیا ایک شیعہ علماء کا ڈیلیگیشن۔ وقت تعارف ہوا کون ہیں، کس قوم سے ہیں، کس مسلک اور فرقے کے لوگ ہیں، علماء نے تعارف کرایا تو ملتا ہے کہ پوپ جان پول نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ آپ جس قوم سے وابستہ ہیں، آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے۔ غور کیجئے گا بات پر، آپ کے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے، جاذب، پرکشش،
کہ اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے. عیسائیت آج بھی ویسے دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہے، مگر ساری دنیا تو عیسائی نہیں. وہ کہتا ہم ساری دنیا کو بنا دیتے. کہا کیا ہے وہ پرکشش شے کیا ہے؟ کہا وہ ہے مجلس عزائے حسین، جہاں کسی کو ہاتھ پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس حسین کا نام لے کے فرش بچھا دیجئے، انسانیت جمع ہو جاتی. اور جب لوگ جمع ہو جائیں تو ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے زمانے کو. تو کیا ہم نے پہنچایا ہے یہ پیغام؟ غلطی کہاں ہوئی ہے اس کا ازالہ ضروری ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب سے بڑے مذہب بن جاتے دنیا کے، نہیں، مذہب تو وہ سب سے بڑے ہیں اب بھی، لیکن وہ کہتے ہیں پوری دنیا کو ہم عیسائی بنا دیتے. وہ بڑے اس لیے نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ارے وہ جنگلوں میں جاتے ہیں، بیابانوں میں جاتے ہیں، آدی واسیوں کے بیچ جاتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، چرچ بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، غریبوں کی شادیاں کراتے ہیں، تب کچھ لوگوں کو اپنے مذہب سے جوڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اتنی محنت، اتنا کام، اتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تب جا کے وہ لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر بھی وہ ساری دنیا کو عیسائی نہیں بنا پائے. کہتے ہیں اگر وہ چیز ہوتی جو بلا بلائے، بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر ہاتھ پکڑے لوگوں کو جمع کر لے، وہ ہے فرش عزائے حسین. اور ہماری تو ابھی کوتاہی یہ ہے، میں دیکھیں انگلی نہیں رکھنا چاہتا کسی پر، مگر ہم تو صحیح سے دنیا کو یہ بھی نہیں بتا پائے ابھی کہ مجلس عزا کا مقصد کیا ہے، کربلا کی قربانی کا مقصد کیا ہے. کربلا انسانیت کو عزت دینے کے لیے آئی. حسین ابن علی نے بتایا کون ہے جو عزت سے جینا نہیں چاہتا. سڑک پہ چلتے ہوئے کسی بھی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھئے ذلیل رہنا چاہتے ہو دنیا میں یا عزت سے، تو ہر انسان کہے گا میں عزت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. اور عزت کا راستہ چاہیے تو سب سے بڑا واقعہ جو درسگاہ ہے عزت کے لیے وہ کربلا ہے اور مجلس عزائے حسین ہے. اس لیے کہ الموت اولا من رکوب العار، حسین ابن علی نے یہی کہا. لہٰذا میرے عزیزوں اور جوانوں، کربلا ایک درس زندگی ہے، درس حیات. کسی بھی قدم پہ کربلا کو فراموش نہ کیا جائے. کربلا کا حق صرف اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ ہم 2 آنسو بہا لیں اور ماتم کر لیں. کربلا کا حق تب ادا کریں گے ہم پوری طرح سے جب انہی اشکوں کے سائے میں، جب اسی ماتم کے سائے میں ہم اس کردار پر بھی عمل کریں گے جس کردار پر کربلا والوں نے عمل کیا. اس راہ کو بھی دیکھیں گے. شہزادہ علی اکبر کی قربانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آنسو بہا لیے جائیں، نہیں، اس جوان اکبر کا کردار آج بھی ہمیں آواز دے رہا ہے. جس طرح راہ حق پہ میں ثابت قدم تھا اس طرح تمہیں بھی ثابت قدم ہونا چاہیے. شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، کسی کا سن 18 سال ہے، کسی کا 13 سال، ساری زندگی سامنے پڑی تھی ان کی جینے کے لیے، مگر میدان شہادت میں قدم رکھا. کہا جب ظلم سر اٹھائے، یزیدیت سر اٹھائے، تو حسینیت کا مزاج یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں قدم رکھتی. تعداد کتنی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، یہی عزت کا سبق ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. عالمی منظر نامے پہ دیکھ لیجئے، کل تک تو پردہ پڑا ہوا تھا، ڈھکے چھپے غلامی ہو رہی تھی. عرب ممالک دیکھ لیجئے آپ نا، مشرق وسطی میں آج کیا ہو رہا ہے. آپ تعداد میں کم ضرور ہیں، مگر زمانہ جانتا ہے کہ عزت جس دروازے پہ سر جھکاتی ہے وہ کل بھی حسین والے تھے، آج بھی حسین والے. آپ ذلت کا سودا نہیں کرتے. یہ شیعیت کربلائی کردار ذلت کا سودا نہیں کرنے دیتی. کل تک تو غلامی ڈھکے چھپے ہو رہی تھی. 58 اسلامی ممالک ہیں، 58، جو پوری بے غیرتی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، سپر طاقتوں کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں. کسی میں ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں ہے، کسی میں ایک بات کہنے کی جرت نہیں ہے. آج عالم اسلام کی ضلالت کا یہ عالم ہے کہ اسلام کا سبق بھی آ کے وہ دیتا ہے جو سب سے بڑا دشمن اسلام ہے. بے غیرتی، بے حیائی میں جہاں آج عرب قومیں جی رہی ہیں، جہاں سر اٹھا کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، 58 ملک رکھتے ہوئے آج اسلامی دنیا میں، وہاں ایک فرقہ ہے مجلس اعضاء کے فرش پہ بیٹھنے والا جو ستم گروں اور سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اور وہ حسین والے ہیں، وہ آپ ہیں. کس نے دیا یہ عزت کا راستہ؟ یہ اسی فرش عزائے حسین نے جہاں آ کے بیٹھتے ہیں. کربلا بے مقصد تھوڑی ہے. لوگ سوچتے ہیں ہم آتے ہیں، روتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے فرش عزائے حسین سے؟ زمانہ یہ سمجھتا ہے
یہ راز ہی تو دنیا نہیں جانتی، اس فرش عزائے حسین پہ آنے والے ہر جوان، ہر بزرگ، ہر بوڑھا، ہر بچہ اس فرش عزائے حسین پہ جب آتا ہے، یہ زمانے کو سمجھا دیا جائے، اگر دیکھنا ہے تو کل سے لے کر آج تک کے نمونے بھی دیکھ لے، دنیا گواہ ہے، آج ہم پورے عالمی منظرنامے پہ عزت سے کھڑے ہیں، دنیا دیکھ لے، ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرش عزا پہ تم دیکھتے ہو کہ ہم آتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مگر یاد رکھو اس فرش عزا پہ ہم صرف آنسو نہیں بہاتے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ آ کے حسین کی مظلومیت کا ذکر سنتے ہیں، اشکوں کا نذرانہ پیش کر کے جاتے ہیں، عزت کا تاج لے کے جاتے ہیں۔ پوری دنیا ظلم و جور ایک طرف ہے اور آج حسینیت ایک طرف ہے، معرکہ وہی ہے۔ اگر آپ تعداد کے لحاظ سے بھی ریشو نکالیں تو وہی مقابلہ ہے جو کربلا میں، ایک طرف 72 تھے، ایک طرف لاکھوں تھے۔ آج بھی ساری دنیا ظلم ایک پالے میں ہے اور حسین والے ایک پالے میں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، حالات سے الحمدللہ واقف ہیں، اور جو واقف نہیں ہیں ان جوانوں سے میری تاکید ہے، تاکید کہ کم از کم جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں ان سے باخبر رہا کریے۔ اس لیے کہ علماء کی سب سے بڑی تاکید یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اپنے وقت کے حالات سے ہی واقف نہ ہو تو وہ اپنا اسٹینڈ کیسے لے گا، موقف کیسے لے گا، جسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو کم از کم ایک پہلی ذمہ داری تو کربلا یہ دیتی ہے کہ بیدار رہو حالات کے مقابلے میں، کہ میرے جوانوں کو پتہ ہے آج اسی قوم کے اسی فرش پہ بیٹھنے والے وہی ہمارے عزیز ترین، ہمارے خون سے جن کا رشتہ ہے، آج وہ ظلم و جور کی چکی میں پس رہے ہیں مگر سینہ سپر ہے ظلم کے سامنے۔ بحرین کے حالات سے آپ کو واقف ہونا چاہیے، یمن کے حالات سے آپ کو واقف ہونا چاہیے، سیریا اور عراق کے حالات سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی واقفیت انہیں فائدہ پہنچائے گی، نہیں، آپ کی واقفیت آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اس لیے کہ جسے خبر ہی نہ ہو وہ موقف اور اسٹینڈ نہیں لے سکتا، اور جو حالات چل رہے ہو ان سے بے خبر رہے تو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اپنی ذمہ داری کیا تھی، کبھی تم نے سوچا؟ آج ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، جو خون داعش کے ہاتھوں بہہ رہا ہے، جو خون القاعدہ کے درندوں کے ہاتھوں بہہ رہا ہے، وہ یہی خون ہے جو ہماری شہرگ حیات میں ہے، یہ الگ ہے۔ تو ہم اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جوانوں، واقف رہیے حالات سے، بیدار رہیے، اس لیے کہ آج شیخ عیسیٰ قاسم ہے منظر عام پر، جس مظلوم عالم دین کو نشانہ ظلم بنایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پاکیزہ علماء کو جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، جو کربلا کی آواز اٹھاتے ہیں، انہیں دبا دیا جائے گا۔ نہیں صاحب، یہی تو ظلم کی خام خیالی ہے۔ مملکت سعودی نہیں بھول سکتی ایک بے گناہ عالم دین شیخ باقر النمر کو شہادت کی سولی پہ چڑھانے کے بعد، شہادت کی منزل پہ چڑھانے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سارا معرکہ فتح کر لیا جائے گا۔ آج حالت یہ ہے کہ شیطانوں سے مدد مانگ رہے ہیں مگر بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بے غیرتی کا یہ عالم ہے، اس لیے کہ کربلا اس بات کا نام نہیں ہے کہ اگر نشانہ ظلم بن جاؤ گے تو ظلم کو چین آ جائے گا، یزیدیت سر بلند ہو جائے گی۔ نہیں، کربلا تو یہ کہتی ہے کہ اگر مقصد بلند ہے تمہارا، ہدف بلند ہے تمہارا، راہ استقامت میں اگر صحیح اخلاص ہے تمہارے اندر، تو پھر میدان جیتنے کے لیے قتل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کربلا کہتی ہے اگر مقصد بلند ہے تو قتل کر کے بھی جیت سکتے ہو، قتل ہو کے بھی جیت سکتے ہو۔ ہے یا نہیں؟ کیا 72 افراد نے لاکھوں کے لشکر کو مار ڈالا تھا کہ نہیں صاحب؟ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کربلا دنیا کے عام جنگی اصولوں سے الگ ہے، اس لیے کہ کربلا وہ واقعہ ہے جس میں 72 افراد ایک دو پہر میں قتل ہو گئے،
ہے یا نہیں؟ دنیا میں عام جنگوں میں جو فتح اور ظفر اور کامیابی اور کامرانی اور شکست کے جو معیارات ہیں، کربلا اس سے بالا ہے، چونکہ کربلا کا مقصد سب سے بالا ہے۔ کربلا دنیا کی عام جنگوں کے اصولوں پہ نہیں تولی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کہتی ہے کہ اگر قتل بھی ہو جاؤ تب بھی جیت جاؤ گے اگر مقصد بلند ہے۔ اسی لیے کربلا دنیا کے عام اصولوں سے الگ ہے۔ عام جنگوں کا اصول اور طریقہ تو دنیا میں یہی ہے نا، جس لشکر کو قتل کر دیا جائے، جن کے گلے کاٹ دیے جائیں، جن کے لاشیں مقتل میں بکھر جائیں، وہ لشکر ہار جاتا ہے، اور جو میدان سے زندہ واپس جائیں، خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے لوٹیں، وہ جیتے ہوئے کہلاتے ہیں۔ مگر دیکھیے یہی تو کمال ہے، دنیا کی عام جنگوں کا اصول یہ ہے کہ جن کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ جائیں وہ ہار جاتے ہیں، اور جو زندہ واپس جائیں وہ جیت جاتے ہیں۔ مگر کربلا اس اصول سے الگ ہے۔ کربلا میں جیتے وہ جن کے گلے کاٹ دیے گئے، ہارے وہ جو مقتل سے زندہ واپس گئے۔ کربلا کہتی ہے جیت کا معیار وہ نہیں ہے جو زمانہ طے کرتا ہے، جیت کا معیار وہ ہے جسے کربلا طے کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں جیتے وہ جن کے گلے کاٹ دیے گئے، جن کے لاشیں مقتل میں بکھرے تھے، ہارے وہ جو مقتل سے زندہ واپس گئے۔ ہارے یا نہیں؟ ہے کسی میں ہمت جو یہ کہہ دے کہ کربلا میں وہ ہارے جن کے گلے کاٹ دیے گئے؟ آج بھی کسی میں جرت نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے، اور آج تک ہمارا چیلنج ہے، پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ یہ کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ یہ چیلنج بتا رہا ہے کہ ابھی بھی کسی میں یہ جرت نہیں ہے جو حسین کو شکست خوردہ کہہ سکے، اس لیے کہ کربلا زندہ ہے، کربلا باقی ہے۔ یہاں جیتے وہ جن کے گلے کاٹ دیے گئے۔ معیار جیت کا یہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کیوں معیار کیا ہے جیت کا۔ کربلا نے ہمیں ایک معیار بتایا کہ جیت اور شکست کا معیار وہ نہیں ہے جو زمانہ طے کرتا ہے کہ گلے کٹ جائیں اور کوئی زندہ واپس چلا جائے، نہیں۔ کربلا کہتی ہے کہ جیت اس کی ہوتی ہے جس کا مقصد جیت جائے، ہار اس کی ہوتی ہے جس کا مقصد ہار جائے۔ کربلا والوں کا مقصد جیت گیا۔ کربلا والے آئے تھے آواز توحید کو بچانے کے لیے، کربلا والے آئے تھے اللہ اکبر کی آواز کو بچانے کے لیے۔ اگر آواز اذان باقی ہے تو کربلا والے جیت گئے، آواز اذان مٹ جاتی تو کربلا والے شکست کھا جاتے۔ اسی لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں، ایک بات پوری تائید سے کہتا ہوں کہ یہ اذان جو آپ سنتے ہیں نا مسجدوں کے مناروں سے، منارہ مسجد کسی کا بھی ہو، گلدستہ اذان کسی بھی فرقے اور مسلک کا ہو، دروازے پہ تختی کسی بھی فرقے کی لگی ہو، مگر آواز اذان اگر آ رہی ہے تو یہ فتح حسینی کا اعلان ہے، اس لیے کہ حسین آواز اذان کو بچانے آئے تھے۔ مسلک کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، اگر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے، اور یہ اعلان قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ وعدہ الہی۔ اور یہ بات خطابت نہیں ہے صاحب، اسے تو معیار خود ائمہ نے قرار دیا۔ کربلا شکست کا نام نہیں ہے۔ اب ایک منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے مجسم کروں چند لفظوں میں، دیکھیے شکست کا اس سے دردناک منظر آپ ڈھونڈ نہیں سکتے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ایک انسان اگر ہارا ہوا ہو، شکست خوردہ ہو، تو اس سے دردناک منظر اس کا کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ مائیں اور بہنیں ننگے سر ہوں پشت ناقہ پہ، عزیز و اقربا کے سر نوکے نیزہ پہ ہوں، اور خود اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں اور ہتکڑیاں پڑی ہوں، گلے میں خاردار طوق پڑا ہو، بازار شام ہو جہاں منادی آواز دے رہا ہو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، ایک غیرت دار جوان سرے بازار کھڑا ہو، اس سے زیادہ شکست کا منظر کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ؟ مگر اسی بیمار جوان کو
اپنی جیت کا اتنا بڑا یقین تھا کہ جب شام کے بازار میں ایک شامی نے آگے بڑھ کے پوچھا سید سجاد بتاؤ جنگ کربلا میں تم جیتے یا ہارے، تو میرے امام نے احساس عزت کے ساتھ ایک بار سر اٹھا کے کہا فاتحانہ شان سے کہ سن، اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کربلا میں ہم جیتے یا ہارے تو میں ایک معیار بیان کرتا ہوں، اذا حان وقت الصلاۃ، جب نمازوں کا وقت آئے تو مسجدوں کی طرف دیکھنا، اگر آواز اذان آئے تو سمجھنا ہم جیت گئے، آواز اذان نہ آئے تو سمجھنا ہم ہار گئے۔ اذان صرف اذان نہیں ہے، فتح حسینی کا اعلان عام ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور جوانوں، میرا اہم ترین پیغام جو اس وقت آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ حالات سے واقف رہیے، آگاہ۔ یہ شہداء جو آج جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یہ کربلائی کردار ہے۔ کہاں سے ایسا جذبہ لا سکتی ہے دنیا جیسا آج ان جوانوں کے پاس ہے؟ بحرین کے جوان، یمن کے جوان، جن کے گھروں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، پوری دنیا، پوری یزیدیت ایک پالے میں جمع ہو گئی ہے، شیطانی طاقتیں سب ایک ساتھ ہیں۔ حسینیت صرف ایک طرف ہے، یکا و تنہا۔ مظلومیت کو دبایا نہیں جا سکتا، ظلم بھی یہ جانتا ہے، اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی عرب میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے جلاد تھے جو آج ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر تھے جو سب ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے۔ صاحب کس زوم میں جی رہے ہو؟ 32 سال مصر پر حکمرانی کرنے والا فرعون مصر حسنی مبارک دریائے نیل میں غرق ہوا یا نہیں دیکھتے دیکھتے؟ لیبیا کا ظالم ڈکٹیٹر ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہوا یا نہیں دیکھتے دیکھتے؟ عراق کا ڈکٹیٹر جسے خلیفۃ المسلمین تک کہا گیا تھا، جسے شیر عرب کہا جاتا تھا، وہ زمین کے ایک سوراخ سے پکڑ کے نکالا گیا، ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہوا یا نہیں ہوا؟ تو حسینیت کے مقابلے میں جب آؤ گے تو انجام تو وہی ہوگا جو کل کے یزید کا ہوا تھا۔ ایک عالم دین کو شہید کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معرکہ جیت لیں گے، مگر یاد رکھیں، اور آپ کو میں کیا عرض کروں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نجس خاندان جو مملکت عربستان پہ قابض ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اسے اپنی کرسیوں کے چولوں کے ہلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی۔ اسی نجس خاندان کو جو غلامی کی چادر اوڑھ رہا ہے، اسے اپنے تخت حکومت کے چولوں کے ہلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ اسی آواز نے تو بے چین کیا ہے کہ جب ایک بے گناہ عالم کو قتل کر ڈالا، اسی آواز نے تو بے چین کر رکھا ہے کہ جہاں جو محمد رسول اللہ اور علی مرتضیٰ سے مدد مانگنے کو بدعت کہتے ہو، آج دنیا کے بڑے شیطانوں کے پاؤں چاٹنے پہ مجبور ہیں۔ اسی بے چینی نے تو پریشان کیا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں، یزیدیت کا مقدر فنا ہونا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب خود عربستان کے عوام اس نجس خاندان کو میں تخت حکومت کے اٹھا کر عرب کی کھاڑی میں پھینک دیں گے انشاءاللہ۔ نوشتہ دیوار ہے یہ، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ کربلا شکست نہیں کھاتی، یزیدیت کبھی جیت نہیں سکتی۔ بس عزیزوں، یہی وہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں، مگر کردار، ذمہ داریوں کو پہچانو۔ کربلا ہر دور میں جاری ہے۔ دیکھیے، سن 61 ہجری کی کربلا وہ تھی جو زمین کربلا پہ ہوئی۔ آج کی کربلا وہ ہے جہاں بھی یزیدیت کے خلاف کوئی، جب بھی حسینیت کے خلاف کہیں کوئی یزیدیت سر اٹھائے، جہاں بھی تمہارا کوئی حق چھینا جائے، جہاں بھی ظلم سر اٹھائے، اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہی ہے حسین کے نعرہ حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہنا۔ آج ہمیں اکبر کے کردار کی ضرورت ہے ہمارے جوانوں کو۔ میں نے کہا کہ کیا علی اکبر کا کردار صرف اس لیے ہے کہ بس آئیں یاد کریں شہزادہ بڑا حسین تھا شہید ہو گئے؟ نہیں، اکبر کا کردار عمل کے لیے بھی ہے۔ کربلا آج بھی آواز دے۔ یہ جوان جو آج شہزادی زینب کے روضے کی حفاظت کر رہے ہیں، جو کربلا کی حفاظت کر رہے ہیں، جو سامرہ کی حفاظت کر رہے ہیں، کس سے سیکھا ہے انہوں نے یہ کردار؟ ایک بات آپ سے کہوں، ہم یہ سنتے چلے آتے تھے
کہ کربلا میں ایسی مائیں تھیں کہ جب ان کے جوان بیٹوں کی لاشیں آتی تھی تو آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے تھے. سن کے بڑا خیال آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی ماں کے بیٹے کی لاش آئے اور آنکھوں میں آنسو نہ ہو, وہ شکر خدا کرے, سجدہ رب کرے. میں کہتا ہوں کربلا نے ہمیں آج بھی ایسی مائیں دی ہیں. جوانوں, جب شہزادی زینب کے روضے پہ شہید ہونے والے جوانوں کی لاشیں ان کے گھروں کو جاتی ہیں نا, بحرین, لبنان اور یمن میں, تو ان ماؤں کی شان دیکھیے. سوشل میڈیا پہ آپ بھی موجود ہیں, دیکھیے ان ویڈیوز کو. ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش کا استقبال کیسے کرتی ہے, آج بھی دنیا حیران ہے. یہ مائیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ مائیں کربلا کی گود میں پلتی ہیں, جو اپنے بیٹے کی لاش کا استقبال, ایک ہاتھ میں شیرینی ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے. بیٹے کا چہرہ دیکھ کے روتی نہیں ہے, بلکہ ایک جملہ کہتی ہے, اے میرے لال تیرا شکریہ, تو نے مجھے فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا. پرسہ دینے والوں کے سامنے آنسو نہیں بہاتی, کہتی ہے بس اللہ سے دعا کرنا کہ شہزادی میرے لال کی قربانی کو قبول کر لیں. یہ مائیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ کربلا کی گود میں پلتی ہیں. آج بھی جوانوں یہ جذبہ, علی اکبر شہزادہ ہے, 18 سال کا بیٹا بابا کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, کربلا کی طرف قافلہ رواں دواں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین اپنی سواری پہ بیٹھے تھے کہ یکایک حسین کی آنکھ لگ گئی, اور پھر آقا چلتے چلتے, ایک پہلو میں جوان بیٹا چل رہا ہے اپنے گھوڑے پر, بابا کی آنکھ کھلی. ایک بار حسین ابن علی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان بیٹے نے بابا کو یہ پڑھتے سنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, بابا اس وقت آپ نے یہ کلمہ کیوں کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو بابا نے کہا, بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی, عالم خواب میں نے ایک آواز سنی, آواز آ رہی تھی, آواز غیبی, کہ یہ قافلہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے. ایک جوان جب ایسی بات سنے بابا کی زبان سے تو کیا حال ہونا چاہیے؟ یہ قافلہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے. تو پتہ ہے جوان اکبر نے کیا کہا؟ کہا بابا ایک بات کا جواب دیجئے. کہاں میرے لال؟ کہا بابا بتائیے. الاسنا علی الحق. پتہ تھا بیٹے کو, مگر امام وقت سے تائید لے رہے تھے اکبر. کہا بابا ہم حق کی راہ پہ ہیں نا؟ تو بابا نے کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو پلٹ کے اس جوان نے کہا, بابا اگر ہم حق کے راستے پہ ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ ہے جوان اکبر کا کردار. اللہ کی راہ میں, حق کی راہ میں یہ پرواہ نہ ہو کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. معمولی جوان تھوڑا ہی تھا اکبر حسین کا, اتنا حسین تھا حسین کا علی اکبر کہ روایتیں کہتی ہیں صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں, سیرت میں پیغمبر کی شبیہ. حسین ابن علی کا یہ جوان بیٹا جب کبھی گھر سے باہر جاتا تھا نا مدینے میں, تو حسین جوان بیٹے کے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے کہ کہیں میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. رسول اللہ کے وہ صحابی جو رسول کے بعد مدینہ چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے, جب انہیں رسول اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا تو لمبا سفر کر کے مدینے آتے تھے اور حسین سے اجازت لے کے اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے. ارے جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے اصحاب رسول آتے ہوں, پھر خود حسین کے دل میں اپنے لال کی کتنی محبت ہوگی, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ روایت ہے ایک شخص آیا سید الشہداء کی خدمت میں, کہا یا ابا عبداللہ ایک گزارش ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے. کہا کیا دعا؟ کہ اللہ مجھے اکبر جیسا ایک جوان بیٹا دے دے. ایسا تھا حسین کا اکبر. میرے آقا نے حیرت سے دیکھا, کہا یہ تمنا تیرے دل میں اگر پیدا ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, مگر میں تیرے لیے دعا تو کر دیں, مگر ایک بات کا جواب دے. کہا ہاں آقا پوچھئے. کہا ابھی بیٹا تو نہیں ہے تیرا اکبر جیسا؟ کہا نہیں مولا, تمنا ہے نا. کہا تو تصور کر اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے اور تیرا اکبر جیسا بیٹا ہو تو کیا تجھ سے یہ برداشت ہو جائے گا کہ اس کے پاؤں میں کبھی کوئی کانٹا چبھ جائے؟
ایک لمحے کو سوچا، تڑپ کے کہا آقا اگر میرا اکبر جیسا بیٹا ہو تو میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جائے، مگر اکبر جیسے لال کو کانٹا چبھے مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ تو حسین نے کہا اگر ایسا ہے تو اکبر جیسے بیٹے کی تمنا بھی نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اکبر دیا ہے، مگر کل کربلا کا میدان ہوگا، اسی لال کا کلیجہ اور برچھی کی انی ہوگی۔ جیسا لال دیکھنے کی تمنا دوسروں کے دل میں ہو، حسین تو ایسے لال کے بابا تھے۔ پتہ ہے آپ کو ایک باپ کے دل میں اپنے جوان بیٹے کی محبت کا عالم، روایت کہتی ہے حسین کا لال رخصت ہو کے مقتل کی طرف گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا، ابھی چند قدم ہی چلے تھے اکبر کہ پیچھے زمین پہ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ سواری پہ بیٹھے بیٹھے اکبر نے جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ زمین کربلا پہ گرا ہے۔ شہزادہ اتر کے آیا، بابا کو سہارا دیا۔ جب بابا کھڑے ہو گئے تو سینے سے لگ کے کہا بابا آپ نے تو مجھے خیمے میں رخصت کر دیا تھا بابا، تو پھر پیچھے پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو حسین نے کہا میرے اکبر اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا جوان لال کی محبت بوڑھے باپ کے دل میں کیسی ہوتی ہے۔ ارے جس کے پیچھے پیچھے حسین چلے آئے ہو، ذرا سوچئے جب اس جوان کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہوگا زمین کربلا پہ تو آقا کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ روایت کہتی ہے حسین جب اکبر کے سرہانے پہنچے تو جوان لال کو زخموں سے چور ایڑیاں رگڑتے دیکھا۔ نظر حسین کی اکبر کے سینے پہ گئی، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے سینے پہ جمائے ہے، انگلیوں کی پوروں کے بیچ سے خون تازہ ابل رہا ہے۔ پوچھا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا رہنے دیجئے۔ کہا نہیں میرے لال بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بابا میرے کلیجے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی۔ کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اکبر نے جو ہاتھ ہٹایا ٹوٹی ہوئی برچھی کی انی سینہ اکبر میں، حسین نے برچھی کی انی کو پکڑا، یا علی کہہ کے جو ایسے ہی کھینچا اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ دنیا تاریک ہو گئی حسین کے لیے۔ ایک بار آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ میں بات تمام کر دیتا مگر یہ شب جمعہ ہے عزادارو، استجابت دعا کی رات ہے، اس بے کس ماں کے دل کا بھی ایک حال لے لیجئے جو اس اکبر کی ماں ہے ام لیلا۔ کوئی خبر لے کربلا سے شام تک اپنے جوان بیٹے کے سر کے ساتھ کیسے چلی۔ شیخ عباس لکھتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ہر بازار سے جہاں سے قافلہ گزرتا تھا حسین کے کٹے ہوئے سر کی نظریں اسی نیزے کی طرف دیکھ رہی ہوتی تھیں جس پر علی اکبر کا سر تھا۔ حسین کے سر کی نظریں ہر مقام پر اس نیزے کو دیکھ رہی ہوتی تھیں جس پر علی اکبر کا سر تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب بھی کہیں قافلہ رکتا تھا شہیدوں کے سروں کے نیزوں کو دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ شمر نے ہر منزل پہ یہ دیکھا کہ حسین کا سر اکبر سے کتنی بھی دور رکھا جائے مگر جب صبح ہوتی تھی تو حسین کا سر وہیں ملتا تھا جہاں اکبر کا سر ہوتا تھا۔ ایک مقام پہ روایت پڑھ دو، ایک مقام پہ شمر نے قسم کھائی کہ آج کی رات حسین کے سر کو اکبر کے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اس ملعون نے 2 آہنی صندوق منگائے، ایک صندوق میں اکبر کا سر رکھا اور قفل لگا دیا، دوسرے صندوق میں حسین کا سر رکھا اور قفل لگا دیا۔ روایت کہتی ہے شیخ عباس فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، جیسے ہی اس نے آ کے حسین کے سر والا صندوق کھولا تو دیکھا صندوق خالی ہے۔ اب جو اکبر کے سر والا صندوق کھولا کیا دیکھا، حسین کا سر اکبر کے سر کے ساتھ رخساروں پہ رخسار رکھے ہیں۔ ارے جب بابا کی محبت کا یہ عالم تو اس ماں کے دل سے پوچھئے جو کربلا سے شام تک نوکے نیزہ پہ اپنے اکبر کا سر دیکھ رہی تھی، اتنا پیارا چہرہ۔ شام کا بازار آیا، ایک شامی عورت کی نظر جب اکبر کے چہرے پہ پڑی تو نظریں ہٹ نہیں رہی تھیں، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس نے
نیزے کے قریب آئیں جس پہ اکبر کا سر تھا، اکبر کے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا جسے ام لیلہ سن رہی تھی پشت ناقہ پہ، کہا ایھا البدر المنیر، اے 14ویں رات کے چاند، میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ جب تیرا سر کاٹا گیا ہو تیری ماں اس دنیا میں زندہ نہ ہو۔ اتنا سنا ام لیلہ نے کہا ضعیفہ کیا کہتی ہے؟ ارے قیامت تو یہی ہے، میرا لال مارا گیا، یہ ماں ابھی تک زندہ ہے، شام و کوفہ کا بازار ہے، میرے لال کا سر نو کے نیزہ پہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق زہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ رب کریم تو یہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، پروردگار بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کے ان پاکیزہ ایام میں، ان پاکیزہ راتوں میں ہمارے قلیل ترین اعمال کو اپنی بارگاہ میں بطرز احسن قبول فرما۔ رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ ہو۔ پروردگار تو یہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ کربلائے معلیٰ، نجف، اشرف، سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ رب کریم مراجع کرام علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔